قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہیں، اور اس میں ہم اپنا سلسلہ قرآن رہنما ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز وجل قرآن مجید فرقان حمید کے ایک بنیادی اصول اور ایک بنیادی رہنمائی کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور وہ رہنما اصول ہے کہ نعمتوں پر حسد نہ کرنا، کسی کی نعمت سے نہ جلنا۔ یہ وہ اصول اور وہ رہنمائی ہے کہ بندہ اگر اس اصول اور رہنمائی پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اسے آخرت کی کامیابی تو اپنی جگہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اللہ جل شانہ اس کے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے، اور اس کی زندگی ایک اچھے انداز میں گزرتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس بندہ اس گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے اور نعمتوں پر یعنی دوسروں پر ہونے والی نعمتوں کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، جلنا شروع کر دیتا ہے، تو جہاں اس کے اخروی نقصانات ہیں، آخرت میں اس کے نقصانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن سن لیں، اس کی تعریف سن لیں کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے، اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، اس کے پاس یہ نعمت یہ انعام نہ رہے، اب چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اپنے ملنے کی تمنا کرنا یا نہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ سامنے والے کے پاس کوئی چیز موجود ہے، اس کو اللہ نے کوئی انعام کیا ہے، اس پر نعمت کی ہے، تو اب بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ خوبی، اس کی یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، تو اس بیماری کو یہ حسد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جو واقعات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، یقیناً وہ واقعات صرف واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ہمارے لیے نصیحت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کے ان واقعات پر اور واضح طور پر موجود نصیحتوں پر غور کیا جائے تو علماء نے اس کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے کہ سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا وہ یہی حسد تھا۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ مقرر کیا کہ زمین میں آپ اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کی اولاد ہونی تھی، اور آپ کی اولاد ہی نے اس دنیا کو آباد کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اولاد آدم کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نیک اور صالح لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے جنت کی صورت میں انعام رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی اللہ پاک نے آپ کی شان و عظمت کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا، اور جب آپ کو پیدا فرمایا تو آپ کو علم کی دولت سے اللہ پاک نے نوازا، اور فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے۔ اور اس حکم کے اندر چونکہ شیطان بھی اس وقت فرشتوں کے ساتھ ساتھ موجود تھا، تو اس کو بھی اس بات کا حکم تھا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا، لیکن جو شیطان تھا اس نے اس بات کا انکار کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔
اب جو ابلیس یعنی شیطان تھا، اس نے اللہ پاک کا حکم ماننے سے انکار کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اس کا قول ذکر کیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ یا اللہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کو حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد پیدا ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے اوپر کیوں ترجیح دی اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجود بنایا کہ ان کی طرف سجدہ تعظیمی کیا جائے، اور شیطان کو بھی اس بات کا حکم ہوا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تعظیم کے طور پہ سجدہ کرنا ہے۔ تو شیطان کو یہ حسد ہوا اور اسی بنیاد پر اس نے تکبر کیا اور اللہ پاک کی بات ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ پہلا گناہ ہے حسد، اور اسی حسد نے شیطان کو تکبر کرنے کے اوپر ابھارا اور اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ پاک کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ شیطان کے اگر پچھلے احوال پر غور کیا جائے، اس کو جو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، جس قدر اس نے اللہ پاک کی عبادت کی اور فرشتوں کا یہ معلم کہلایا، فرشتوں کے درمیان واعظ کہا کرتا تھا، ان کو سکھایا کرتا تھا، یہ سارا مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا۔ لیکن جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ پاک کی بات ماننے سے انکار کیا اور اس کا سبب یہی حسد اور تکبر بنا، تو اللہ پاک نے اس کو مردود قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے اس کی گردن کے اندر لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، یعنی ہمیشہ کے لیے لعنت اس کے اوپر کر دی گئی، اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن بھی اس کو جہنم کے اندر یہ داخل کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک ہمارے اوپر کسی کو ترجیح دیتا ہے، ہم سے زیادہ کسی کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ پاک کسی پر انعام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے جلنا شروع کر دیں، اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیں، بلکہ اللہ پاک کی تقسیم کے اوپر راضی رہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حاسد یعنی حسد کرنے والا یہ حقیقتاً اللہ پاک کی تقسیم کے اوپر ناراض ہوتا ہے، اللہ پاک کی تقسیم کو وہ قبول نہیں کرتا۔ یعنی اللہ جل شانہ کسی کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس کو عطا کرے اور اس کو عطا کرتا ہے، لیکن حسد کرنے والا کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری بات نہیں مانتا، میں تیری تقسیم پر راضی نہیں ہوں، تو نے جو اس کو عطا کیا ہے وہ غلط عطا کیا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ پاک کے بارے میں اس طرح کا وہ تصور رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا نتیجہ نکالیں، اس کو ہم اس کا تجزیہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ وہ بری خصلت ہے، وہ نحوست ہے کہ جو بندے کے آخرت کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دنیا کے اطمینان کو، سکون کو برباد کر دیتی ہے، کہ جس کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے، جو دوسرے کی نعمت سے جلنا شروع کرتا ہے، تو اب اس کے دل کے اندر ہمیشہ بس یہی فکر رہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی نعمت زائل ہو جائے۔ اگر وہ کوشش کر سکتا ہے تو کوشش کر کے اس کی نعمت کو زائل کرنے کی، اس کے انعام کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ دل ہی دل کے اندر جھلتا رہتا ہے کہ اس کو یہ نعمت ملی کیوں ہے، تو یوں اس کا اطمینان اور سکون یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اب یہ دل کے اندر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی عارضی ہوتی ہے اور یہ خوشی بناوٹی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کی حقیقی خوشی موجود نہیں ہوتی جو بندے کے دل کو اطمینان دے رہی ہو، جو بندے کے دل کو خوشی دے رہی ہو، ایسی خوشی اسے کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم جب زمین پر ہونے والے گناہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سب سے پہلے گناہ کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، تو اس کا سبب بھی یہی حسد بنا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ،
کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کریں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ قابل اور حابل یہ دو آپ کے بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو اولاد تھی، ابتدا میں چونکہ ساری کی ساری اولادیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی تھیں، یعنی ان کے بطن سے ایک دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی اور دوسری مرتبہ بھی ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور اصول یہ تھا کہ جو پہلے والا بیٹا ہے اس کی شادی دوسری والی بیٹی سے ہوگی اور دوسرے والے بیٹی کی شادی یہ پہلی والی بیٹی سے ہوگی، یہ ایک ان کی شریعت کا حکم تھا۔ لیکن قابل جو بڑا تھا اور اس کی جو بہن تھی وہ دوسرے بھائی حابل جو چھوٹے تھے اور ان کی جو بہن تھی ان کے مقابلے میں کم خوبصورت تھی۔ قابل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور حابل کی بہن کم خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے قابل کو حسد پیدا ہوا کہ میری جو شادی ہوگی وہ حابل کی بہن کے ساتھ ہوگی اور وہ خوبصورت نہیں ہے، جبکہ حابل کی جو شادی ہوگی وہ میری بہن کے ساتھ ہوگی جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اس چیز نے اس کے دل کے اندر جلن پیدا کی کہ حابل کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے، حابل کو یہ نعمت کیوں مل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے سامنے اس نے انکار کیا کہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں خود جو ہے اپنی بہن سے نکاح کروں گا اور حابل کا نکاح اس کی بہن کے ساتھ کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو حابل نے بھی قربانی پیش کی، قابل نے بھی قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے اصول کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، اس کو لے لیا، اور قابل کی جو قربانی تھی اس کو چھوڑ دیا گیا، جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی میں نے، اللہ پاک نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب جو قابل تھا اس کا جو حسد تھا، شیطان نے مزید اس کو بڑھایا اور اس نے جو حضرت حابل تھے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور باقاعدہ اس کے سامنے اس نے اظہار کیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد قابل نے ایک بڑے پتھر کے ذریعے حضرت حابل کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ روئے زمین پر یہ سب سے پہلا گناہ تھا اور سب سے پہلا قتل تھا جو اس قابل نے کیا، اور اس کا سبب بھی یہی حسد بنا کہ حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی تک کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے ارادے کو اس نے عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ تو یہ ایسی بری عادت ہے کہ جو بندے کو اس حد تک ابھارتی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے وہ گناہ لکھے کہ جو حسد کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا غصہ، یہ اور ایسا غصہ کہ جو بندے کو خلاف شریعت کام کرنے پر ابھارتا ہے، یہ بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی سے حسد کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو غصہ آتا ہے کہ اس کو یہ کیوں ملا ہوا ہے، کیوں ملا ہوا ہے۔ یہ چیز اس کو غضب کے اندر ڈالتی ہے، اس کے غصے کو ابھارتی ہے، اور بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور پھر وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ جس میں اللہ پاک کی نافرمانی بھی ہوتی ہے اور بندہ خود بھی گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح حسد سے ایک اور بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو شماتت کہا جاتا ہے۔ شماتت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، یعنی کہ کوئی کسی مصیبت کے اندر، کسی پریشانی کے اندر آیا تو اس کی پریشانی اور مصیبت کے اوپر بندہ خوش ہو، اس کو شماتت کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس گناہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اپنے بھائی کی پریشانی پر، آزمائش پر خوش نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک اس کو اس آزمائش سے، اس پریشانی سے نجات بخش دے اور تجھے اس کے اندر مبتلا کر دے۔ تو یہ بھی اس حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تکبر، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پیچھے سنا، اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں کہ جو فقط اس حسد کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو یہودی تھے، عیسائی تھے، یعنی بنی اسرائیل،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں۔ حتیٰ کہ جب ان کا کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دشمنوں کے خلاف پیش کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پہچاننے کے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنے کے باوجود، جب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کے اندر مبتلا ہوئے، اس لیے کہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یہ تعلق رکھتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اب یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کر رہے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئی، تو یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کے اندر مبتلا ہوئے، اور انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کیا، آپ پر ایمان لے کر بھی نہیں آئے، بلکہ جو ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں بھی تمنا کرتے تھے، ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہ آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر لوٹا دیں، یعنی تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان لانے کے بعد بھی ان کی تمنا یہ ہے کہ تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، یہ جو کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو حسد ہے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں راہ حق سے جدا کر دیں، راہ حق سے دور کر دیں، تم ایمان لائے ہو، کفر کو چھوڑا ہے، تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے آئے، حالانکہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، یہ حق کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حسد کر رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ حسد وہ بدبختی ہے، وہ گناہ ہے کہ جو ایسے لوگوں کو جن کے سامنے حقانیت واضح ہو چکی ہے، اسلام کا حق ہونا بالکل ظاہر ہے، اس کے باوجود فقط حسد کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آتے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آ چکے ہیں ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں اور واضح طور پر اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں، شرک و کفر کے اندر مبتلا ہیں، ان کو بھی یہ یہودی اہل اسلام کے مقابلے میں درست کہتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے، ساری بنیاد اس کی یہی حسد ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور واضح طور پر ہماری اس حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے کہ اس بری خصلت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اپنا ذہن بنا لیں کہ اللہ جل شانہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم اپنے اوپر ہونے والی اللہ پاک کی نعمتوں پر غور کرتے رہیں۔ بندہ اگر اپنے اوپر ہونے والی اللہ پاک کی نعمتوں پر غور کرے گا تو اسے دوسروں کے لیے حسد کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ ہمیں احادیث طیبہ کی روشنی میں ایک اصول دیا گیا ہے، وہ یہ اصول دیا گیا ہے کہ جب ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور دینی اعتبار سے دیکھیں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ جب دنیاوی اعتبار سے نیچے والے کو دیکھیں گے
تو خود بخود ہمارے لیے تشکر کے جذبات دل کے اندر پیدا ہوں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور دینی اعتبار سے کسی کو اوپر دیکھیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے مرتبے تک پہنچ سکیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غبطہ یعنی رشک کرنا نہیں ہے مگر دو افراد کے اندر، ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک نے حکمت عطا کی اور اس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جس کو اللہ پاک نے علم عطا کیا اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو بندہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ علم ملے اور میں بھی لوگوں کو سکھاؤں، یہ حکمت ملے میں لوگوں کو سکھاؤں۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک نے مال عطا کیا اور اس کو اللہ پاک نے قدرت دی، اس کو مسلط کیا اس پر کہ وہ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال کو حق کی راہ کے اندر خرچ کرے۔ اب بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا اور میں بھی اسے اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرتا۔ تو ہمیں نیکیوں کے اعتبار سے اوپر والے کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے نیچے والے کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی آگ جس طرح خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں پر ہمیشہ شاکر رہیں، اللہ پاک کی ہونے والی اپنے اوپر نعمتوں پر غور و فکر کرتے رہیں، جس کو جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس پر راضی برضا رہیں۔ کسی سے حسد پیدا ہو تو اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو اور نعمتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت کے فوائد اپنی جگہ ملیں گے۔ اللہ پاک دنیا کے اندر دل کے اندر وہ اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا کہ آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ حسد کی بدبختی کی وجہ سے جو سکون اور اطمینان تباہ ہوا تھا وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے مجھے دوبارہ حاصل ہو چکا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس بری لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔